روحیں ہیں، اور وہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ زمین پہ رہی، اور وہ زمین پہ جو فرشتے، جب پلوس بات کرتا ہے وہ گرائے ہوئے فرشتوں کی حکومتوں کی بات کرتا ہے، تو وہ ان کی بات کرتا ہے کہ جو فالن اینجل ہے جو کہ دوسرے آسمان پہ، 3 آسمان ہیں، تیسرے پہ خدا خود ہے، دوسرے پہ یہ ہے، اور تیسرے پہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، یہی بات ہم ابھی سیکھیں گے. ہاں، کیونکہ ان کی سب سے زیادہ جو پوزیشن یہ کرتی ہیں جانوروں کے اندر، چیزوں کے اندر. آپ نے کبھی دیکھا کسی درخت جو ہوتا ہے کہ درخت پکے آس، کبھی سنا ہے یہ والی ٹرمینالوجی آپ نے؟ اور اس کے بعد انسان جو ہیں اس کے فیوریٹ ہوتے ہیں، جانور، ٹھیک ہے، بے شمار. جی، تو یہ جو بدروہیں ہیں یہ عموماً ایک باڈی کو ڈھونڈتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈس ان باڈی اسپرٹس ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ باڈی نہیں ہوتی. گرسنیوں والے کے اندر وہ 6000 جو تھی، 6000 سے زیادہ تھی ایک کے بندے کے اوپر لشکر تھا. تو وہ جو لشکر ہوتا ہے نا، رومیو کا لشکر وہ 6000 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیجن جس کو ہم بولتے ہیں. تو 6000 سے زیادہ تھی اس کے اندر، 2-3 تو عام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کبھی سارے کچھ آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، جب ہم پاک روح کے متعلق سیکھیں گے نا تو آپ کو وہ جو حکمت ہے ساری، ٹھیک ہے، روح کا امتیاز ہے، تو یو ول نو لوگ برے نہیں ہوتے کبھی بھی، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارا دشمن ہی کون ہے، یہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں. تو اس لیے ہمیں کچھ جو ستاتا ہے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ مسیحوں نے کسی کا سر اتار دیا اور سر تن سے جدا، ہاں مشہور ہے نا. تو وہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح کی مانند ہو رہے ہیں. ہمارے اندر ابھی بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کی مانند ہو جائیں. وہ سر ہے، ہم اس کا جسم ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا سر بہت پیور ہو اور جسم گندا ہو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک کوالٹی ہے، کچھ گندگی آ جائے وہ خود بخود باہر نکل جاتی ہے. پسینہ، زخم ہوتے ہیں نا جو باڈی کے اندر سے، ناسور جس کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب خدا کے جسم میں، چرچ کے اندر گندگی آتی ہے تو آٹومیٹک اس کو خدا باہر نکالنا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے. تو یہ ہم نے کیٹیگری جو ہے سمجھ لی. مرکز کی انجیل کے اندر جو ہے یوں مرقوم ہے پہلے باب کے اندر، اور فلفور ان کی آگے عبادت گاہ میں ایک شخص ملا جس میں کون تھی؟ ناپاک روح تھی. اور یہ ہے کہاں پہ؟ ان کی عبادت گاہ میں، سیناگوگ کے اندر تھا. وہ ہمارے چرچ کے اندر بھی کافی دفعہ ہوتی ہے، پادریوں کے اندر کافی دفعہ ہوتی ہے. آپ ان کی حرکتوں سے جب وہ چلتے ہیں وہ کنٹرول سے باہر، پاک روح جو ہے وہ کبھی بھی کنٹرول سے نہیں باہر ہونے دیتا کسی کو، کبھی بھی، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. اگر یہاں پر میں اچھلنا شروع کر دوں تو میرے اندر خدا کا پاک روح کام نہیں کر رہا، لیکن کچھ تو کام کر رہا ہے، کچھ تو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں حکمت اس لیے دی گئی ہے. اور اب یہ چھوڑ دیں، آپ کے پاس حکمت ہے کون سی؟ وہی حکمت جو خدا کی حکمت ہے، ہاں وہی حکمت جو مسیح کی ہے. اب میں نہیں استعمال کروں تو میری بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے عبادت خانے کے اندر جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ناپاک جو ہے، وہ کئی ٹیکسٹ کے اندر دیو کی روح بھی لکھا ہوا ہے، وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس. یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل آ. بس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر بلند آواز سے چلا کر اس میں سے نکل. اور سب لوگ جو تھے حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو یہ نئی تعلیم ہے، اور ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور اس کا حکم مانتی ہے. اب یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر جو ہے وہ پرٹیکولر رول قدس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ رول قدس سے مسا ہوا تھا
تاکہ وہ ہمیں اس بات کو سمجھا سکے کہ ہمارے اندر بھی وہی روح ہے اور ہمیں بھی انہی کا مقابلہ کرنا. پاک روح کے بغیر آپ ناپاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ چرچ کو کہتا ہے شروع ہونے سے پہلے کہ رکے رکھو جب تک تمہارے اندر جو ہے خدا کا پاک روح آ نہیں جاتا. اور عید پینتیکوس کے دن خدا کا پاک روح اترا. ان چیزوں کو جو ہے ہم بڑے ڈیٹیل سے سمجھیں گے. آخر میں جو ہے ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلسیوں کے 6 باب پہلے باب کی 16 میں لکھا ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے میں پیدا کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آگے جس کا ذکر کر رہا ہے وہ یسوع مسیح کے بغیر کانکرڈ نہیں ہوگا. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یسوع مسیح نہ آتے، نہ میرے اور آپ کے پاس پاک روح آتا تو شیطان نے تو ستیہ ناش کر دیا ہونا تھا. آج بھی شیطان ستیہ ناش کر رہا ہے کیونکہ ہم روح کے مطابق چلتے نہیں ہیں. آج بھی جو ہے ہمارے گھروں کا بالکل بیڑا گرک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پاک روح میں دعا ہی نہیں کرتے. 8-8-8 کا رول اپلائی کریں. 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے فیملی جس کے اندر آپ دعا وغیرہ بھی کریں گے، 8 گھنٹے ریسٹ. آپ جتنا مرضی کام کر لیں 12 15 گھنٹے، جب خدا ہی نہ گھر بنائے تو بنانے والے کی، تو آپ کے بچوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ وہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو باہر سے کوئی سکھائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر، بلکہ پوری دنیا میں یہی منترا ہے کہ آج کل جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ سٹائل ہے، وہ روزمرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ عام زندگی ہے. سٹیٹس بھی کر لیں، جو مرضی کر لیں. تو پولس جو ہے وہ لکھتے ہیں کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی. اب یہاں پہ وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھی ہوں یا اندیکھی. تو ہم کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ اندیکھی کے بارے میں، انسین کے بارے میں. تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، تو یہ تمام ہم نے چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے ہیں اور اسی کے واسطے پیدا. اس کی وہ سینس میں کہہ رہا ہے کہ he has ability to conquer it. وہی ہے جو ان تمام حکومتوں کے اوپر جو ہے فتح پا سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب وہ اختیار لیا اس نے وہ تمام اختیار کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو. اس نے کیا کہا؟ کس کا اختیار میں دیتا ہوں؟ آسمان کا اور زمین کے اوپر، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرے آسمان کے اوپر گہرائے ہوئے فرشتے رہتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں اوپر نیچے. تیسرے پہ بھی چلے جاتے ہیں. ایوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ابلیس جو ہے وہ جاتا ہے خدا کے پاس، نیچے بھی آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور یسوع مسیح نے ہمیں دوبارہ ایک انسین شخص دیا جو کہ خدا کا حصہ تھا، اور وہ ہے روح القدس. وہ کیا ہے؟ ہم روح القدس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے سیکھیں گے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے یو گنا بی لائک اے سپر. آپ بالکل آپ دیکھیں، میں آپ کو خدا ان کے جلال کے لیے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. میں نے زندگی میں کوئی ایسا معجزہ ہے، وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں جو میں نے اپنے دیکھا نہ ہو. دیکھنے کا مطلب ہے جو جیسے میں خدمت کر رہا ہوں تو ادھر نہ ہوا ہو. مردوں کا زندہ ہونا، اندھی آنکھیں کھولنا، لوگوں کا پاک روح حاصل کرنا، ٹھیک ہے، بدروحوں کا چلا چلا کے نکل جانا. لیکن یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. ہوتا کیا تھا کہ ہم چرچ کو تیار کرتے تھے، تو سارا چرچ جو ہوتا تھا وہ اکٹھا ہوتا تھا اور وہاں پہ کوئی اندھا آ جاتا تھا، دعا کرتے تھے، وہ کھل جاتا تھا. اٹس ناٹ اے ون مین شو. یہ ون مین شو نہیں ہے. جو یونٹی ہے جس کو ہم کمیونین کہہ رہے ہیں، کمیونین کا مطلب کیا ہوتا ہے دلاور بھائی؟ تو اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اس پورے علاقے کو جیت نہیں سکیں گے. ایک روح ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تو اس لیے ہمیں پاک روح کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو 4 بڑے معجزے بتانے تھے. پچھلے دنوں یہاں پر ایک مسلمان بیٹا ہے، اس کے لیے ہم دعا کر رہے تھے، یاد ہے؟ اس کو ٹی بی ہوئی تھی. شاید وہ دوسری جگہ پہ تھا کہ یہاں پہ تھا. ہاں،
وہ ہیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے ماں باپ جو ہیں, اس کی دادی وغیرہ سب وہ اسلامی ہیں, لیکن اس کے خاندان والوں نے گواہی دی کہ دعا سے ٹھیک ہو. تو شاید خدا نے پورے خاندان کے لیے دروازہ کھول دیا, شاید, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. ماریہ کا بھائی جو ہے, اس کو ڈاکٹروں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ہی از ڈن, مر گیا. اس کو گھر لے جو پمس کے اندر, پمس کا پتہ نا سب کو اسلام آباد میں. پھر گھر آیا, پھر گیا دوبارہ, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مت لے کے آئے. وہ آج خود چلتا پھرتا. ٹھیک ہے. اس شخص نے جو ہے کہ خدا کو نہیں جانا تھا, دعا نہیں کرتا تھا, کبھی بھی نہیں اس نے کی. آج وہ اپنی بہن کے ساتھ مل کے دعا کرتا. اس کو اس کا جو میریکل ہے اس کی نجات کے لیے. جب بھی میریکل ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ نجات ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے اس چرچ میں ایسا خدا کام کرے گا اس جگہ پر. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ خدا کا پاک روح کو جب آپ سمجھ لیں گے نا کہ خدا کا پاک روح ہے کیا. اب دیکھیں, سب سے پہلے یسوع مسیح نے دنیا کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ کی ابتدا کی, جس کے اوپر لکھا ہوا کہ جو گیٹ آف ہیلز جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے, غالب آ سکتے. اب اس انسٹیٹیوٹ کو اس نے امپاور کیا. کوئی جو پاک روح جو ہے وہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے, کوئی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے, وہ ایک شخص ہے جو آپ کے پاس آ گیا. اور وہ کہاں آیا؟ آپ کے اندر رہنے لگا. آپ نے گناہ کیا, وہ ناراض ہو گیا. آپ نے اور گناہ کیا, وہ روٹ گیا. ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی مرتا نہیں آپ کے اندر سے. آپ اس کو خفا کر سکتے ہیں, اس کو بجھا سکتے ہیں جب آپ دعا نہیں کرتے, لیکن وہ آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ کو اندر سے بتاتا رہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تمہیں دعا کرنی ہے, اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. ٹائم ہو گیا, تھوڑی سی ہری دعا کر لو. وہ سارا کچھ آپ کو بتاتا رہتا ہے, وہ آپ کو کلام کو یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ روح کے مطابق چلیں گے تو جسمانی کاموں کو آپ پورا نہیں کریں گے. ڈیسیژن جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور جو پاک روح جو دیا گیا ہے اس کی جب ہم نعمتوں کو پڑھیں گے تو اس میں سے کچھ جو حصے ہیں وہ کلیسیا کے لیے ہیں, کچھ ہیں آپ کی اپنی گروتھ کے لیے. اس کے جو پاک روح کی جو نعمتیں جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کو سیکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. میں بیچ میں سے کافی کچھ چھوڑ گیا کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ان چیزوں کا, لیکن یہ اسپرچویلٹی کو جاننا جو ہے ضروری ہے. جو پاک روح کی سب سے اچھی ڈیفینیشن آج بتایا کہ اس کو یہ ملے گا. جی اندریاس بھائی آپ بولنے لگے ہیں. جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو مشورہ نہیں دیتی, وہ تو آپ کو مرشنل دیتا ہے, وہ شخصیت ہے. آپ میرا کویسچن نہیں سمجھ رہے, دھیان سے کویسچن پہلے سمجھیں. پاک روح کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ سب سے بہتر آپ مجھے اس کا کام نہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس کو ڈیفائن بتائیں کہ وہ کیا ہے. جیسے پاک روح یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی کچھ فرق تھیالوجی ہے اس چیز کے بارے میں, لیکن ہم ادھر نہیں آج جا رہے. اور اٹس ویری گڈ, بٹ مزید کنیکشن تو یسوع ہے. انسان اور خدا کے جو بیچ میں درمیانی جو وہ یسوع ہے. یہ والے بچے کو پتہ ہے جس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا. ہاں, تو جب لکھا ہوا دوسرا مدد کا, تو دوسرے کا مطلب جو اردو میں پڑھتے ہیں دوسرا شاید کوئی اور, وہ ہے ایڈیشنل. یسوع مسیح ہمارا مددگار ہے, ہی از این ایڈیشنل ہیلپر. نہیں, یسوع مسیح نے ہمیں مددگار یہ والا اس لیے دی ہے کہ جاؤ اور سانپوں کو کچلو, دشمن کی ساری طاقت کے اوپر غالب آؤ. یسوع مسیح نے جو ہے وہ کنجیاں لے لی ہیں. ابھی جو ادھر پھر رہی ہیں نا اس کے اوپر غالب کس نے آنا؟ چرچ نے آنا, ہم نے آنا. لٹرلی میں لٹرلی جاننا چاہ رہا ہوں, لٹرلی میں جاننا چاہتا ہوں. اس کی آپ بہت قریب ہیں. روحا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا. نیوما جیسے نیومیٹک جس کا مطلب ہوتا ہے نیومیٹک ٹولز کا پتہ ہوگا, جیسے کہ ہوا کے ذریعے جو ٹولز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی طاقتور ہوتے ہیں وہ. اس کے نیوما جیسے وہ اس کو کہتے ہیں یسوع مسیح. کس کو کہتے ہیں؟ کرنیلیس کو؟ نو, وہ جو تھا
3 बाब में यूहन्ना में क्या था उसका नाम, निकोदेमस को, ठीक है, नए सिरे से पैदा होने के लिए क्या है, तुझे रूह से और उससे पैदा होना है। देखिए यूहन्ना की इंजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हो ना, इब्तिदा में कलाम और कलाम खुदा था, ठीक है, और कलाम ही खुदा था। तो उसको जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं ना तो अमूमन काफ़ी ज़्यादा जो है, जो कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से है कि लोग ये समझते हैं कि पहले खुदा था, वही फिर यीशु मसीह बन गया और वही बाद में पाक रूह बन के आ गया। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं, लेकिन जब आप उसको ग्रीक में पढ़ते हैं तो वो आपको एक, देखिए सबसे पहले जो खुदा है वो इंसान नहीं है, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है। उसके अंदर 3 शख्सियतों की जगह 50 शख्सियतें हो सकती हैं, वो तो खुदा है, हमें तो उसको उतना ही पता है ना जितना उसने हमें बताया गया। जब वो ग्रीक के अंदर पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर प्रोस एक लफ्ज़ इस्तेमाल था जिसका मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने है। मैंने आपको बता दिया अभी, उसका फुल जवाब बता दिया है। पाक रूह जो है वो खुदा है, पाक रूह जो है वो खुदा है। ये मैं जानना चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए। हम उसको उसकी सिफ्तें बता रहे हैं, वो क्या करता है वो बता रहे हैं। नॉट रिफ्लेक्शन, ही इज गॉड, ही इज गॉड। हाँ, हमें हम क्योंकि हम उसको टेंजिबल तरीके से नहीं ना देखते। टेंजिबल देखते हैं ना, टेंजिबल क्या किससे होता है कि जैसे आप जिसको छू सकें, ठीक है, लेकिन इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आप उसको महसूस तो कर सकते हो। हवा को आप देखते नहीं हो लेकिन आप उसको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो पाक रूह है, मैं ये जानना चाह रहा था कि किसको पता है कि वो खुदा है। डिफाइन का लफ्ज मैं बात कर रहा था, ठीक है जी। हाँ चलें, आज हम आज की दुआ को ख़त्म करते हैं। ये बलदेव के साथ जो बच्चा ये बड़ा ज़बरदस्त, आप आ जाओ। अब कुछ भी बोल देते ना, मैंने आपको दे देनी थी। अपने घर लगाना, ठीक है।